حتمی ڈیزائنوں کی تیاری میں مدد دی۔ ایک مخصوص طرز کو شاہی ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ زمینی منزل کی تیاری کا کام ٹائلوں کو زمین پر بچھا کر اور سیمنٹ سے جوڑ کر انجام پایا تاکہ سنگ مرمر کا فرش مستقل طور پر قائم رہ سکے۔ مجموعی طور پر 75,000 مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے تاکہ توسیعی عمارت کے اندرونی حصوں کو مکمل کیا جا سکے۔ اٹلی کے سنگ مرمر کو فرشی طرز کے مطابق کاٹا گیا جو ان 6 ماڈلوں میں شامل تھا جنہیں آرائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل کے ڈیزائن کو بلائنڈ آرچز اور آرائشی اشیاء میں استعمال کیا ہے جو روایتی اسلامی ڈیزائنوں میں شامل ہے۔ اصل کام بولٹ کو میٹل بریکٹ میں جوڑنے کا تھا۔ ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کی غرض سے الگ الگ تیار کیا گیا۔ خطاطی کے نمونوں کو اسکرٹنگ کے اوپر نصب کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہ بھی اسلامی مساجد کے فن تعمیر کا ایک اہم جزو ہے۔ آیات قرآنی کو ایک ماہر خطاط نے ٹن پلیٹ پر منتخب کیا، پھر ان کی ٹریسنگ کی گئی۔ آیات قرآنی کے لیے سنگ مرمر کو منتخب کیا گیا، اسے پالش کیا گیا اور اصل صورت میں کاٹا گیا۔ سنگ مرمر کے اوپر ایک اور شیٹ رکھی گئی اور ٹریسنگ کو الفاظ کی کٹائی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر ہر پینل کو سینڈ بلاسٹ کیا گیا، غیر ضروری حصوں کو مٹایا اور خطاطی کو واضح کیا گیا۔ سینڈ بلاسٹ کی گئی سطح کو ہاتھ سے مکمل کیا گیا۔ چند اور ضروری کاموں کے نتیجے میں یہ پینل نصب کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آرائشی اسکرٹنگ توسیعی عمارت کی تمام اندرونی دیواروں پر نصب کی گئی۔ اس کا فاصلہ کم و بیش 4 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح اندرونی حصے میں سنگ مرمر کی تنصیب کا کام مکمل ہوا جو حتمی آرائشی ٹچ دینے کے لیے تیار تھی۔ دس جمادی الثانی 1412 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے مسجد کے نئے میناروں کے 6 میں سے آخری کلس پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ آخری کلس کے نصب کرنے کے بعد آخری مرحلہ شروع ہوا جس میں مختلف آرائشی اشیاء کی تنصیب، خوشنمائی سے متعلق دیگر جزئیات اور توسیعی منصوبے کی خدمات کو مکمل کرنا تھا۔ جدے کے قریب ایک فیکٹری میں خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کی حامل مشینیں نصب کی گئیں جن کی بدولت مختلف آرائشی اشیاء کی تیاری کے لیے 1500 ٹن پیتل کی صفائی میں مدد ملی۔ ماہر کاریگروں اور مشینوں کی مدد سے پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن بنایا گیا جس کے نتیجے میں ہر روز 1490 آرائشی اشیاء اور 12 ستونوں کی اساس تیار ہونے لگی۔ بعض اقسام کے آرائشی گرلز بھی تیار کیے گئے اور ان پر ہاتھ سے پالش کی گئی۔ ستونوں کے 2400 اساسی حصے 3 مختلف اقسام میں درکار تھے۔
صرف ایک سال کے قلیل عرصے میں 4 مختلف اقسام میں برقی قمقموں کے لیے 11,600 آرائشی اور خوشنما لائٹنگ فکسچر بھی تعمیراتی مقام پر بھیجے گئے۔ گل از رختا مفتا نازک بدنیرا 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 بلبل زتو آموختا شیری سخنیرا 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 بلبل زتو آموختا شیری سخنیرا 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 ہر جدے میں زیادہ تر لکڑی کی آرائشی چیزیں بھی تیار کی گئیں۔ اس مقصد کے لیے اعلیٰ قسم کی ٹیک کی لکڑی استعمال کی گئی۔ ہر فیکٹری میں لکڑی کے ہر قسم کے کام کے لیے اعلیٰ قسم کی مشینیں موجود تھیں، چنانچہ ضرورت کے ہزاروں ٹکڑوں کو تیار کیا گیا۔ ان پیچیدہ کاموں کے لیے ماہر کاریگر موجود تھے، وہ مشینوں کے ساتھ ساتھ دستکاری بھی کرتے رہے۔ گل از رختا مفتا نازک بدنیرا بدنیرا بدنیرا۔ مسجد کے اندرونی دروازوں پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کیے گئے۔ ہر دروازے کو ٹیک کے 1,600 ٹکڑوں کی صورت میں تراشنا پڑا۔ ٹیک کے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ بنیادی شکل دی گئی اور ڈیزائن کے مطابق انہیں جوڑ دیا گیا۔ کھڑکیوں کے مختلف اقسام کے فریم بھی ٹیک سے بنائے گئے۔ در قد تو ایزامے سروے چمنیرا چمن۔ تیاری کے مراحل سے گزرنے کے بعد لکڑی کی ہر شے پر وارنش کی گئی، انہیں خشک کیا گیا اور ان میں ٹھوس پیتل ڈیزائن کے مطابق نصب کیا گیا۔ گل از رختا مفتا نازک بدنیرا 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 بلبل زتو آموختا شیری سخنیرا 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 در عشق تو دندان شکست است با الفت در عشق تو دندان شکست است با الفت تو جام رسانید ویسے رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں بھی جدہ کی ایک ورک شاپ میں بنائی گئیں۔ اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کی رنگین شیشوں کی 240 کھڑکیاں تیار کی گئیں۔ یہ کام بے حد احتیاط اور ضبط و تحمل کا متقاضی تھا۔ 3 افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی۔ بلبل زتو آموختا شیری سخنیرا سخنیرا۔ براہیمیا میں عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں۔
ان قندیلوں کو فانوس کے دیگر اجزاء کے ہمراہ مدینہ منورہ لایا گیا اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا۔ درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخ ساموختا نازک بدنی را 1412 ہجری کے اختتام تک 68 فانوس کامیابی کے ساتھ نصب کر دیے گئے۔ ان کے ڈیزائن کی تیاری روایتی اسلامی قندیلوں سے متاثر ہو کر کی گئی تھی، جن کے اندرونی حصوں کی دیگر تمام اشیاء سے مطابقت پیدا کی گئی۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا۔ برطانیہ کے انتہائی شاندار اور اعلیٰ قسم کے سیرامکس تیار کرنے والی ایک کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سیرامک ٹائل تیار کیے۔ ٹائل روایتی اسلامی طرز پر بنائے گئے، جنہیں شاہ فہد دروازے کے اوپر لگائے گئے 7 گنبدوں کے اندر اور باہر نصب کیا گیا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے من۔ مسجد کے صدر دروازوں کی تیاری کے لیے ٹیک کی لکڑی اسپین کی بندرگاہ بارسلونا تک پہنچائی گئی۔ دنیا بھر میں لکڑی کے کام کی سب سے زیادہ ضرورت اس منصوبے کے لیے پڑی۔ ان میں سے ہر شتیر درخت کے نصف تنے کا تھا۔ لیزر سے رہنمائی حاصل کرنے والی مشینوں نے پلک جھپکتے میں لکڑی کو حسب ضرورت کاٹ دیا۔ غیر معمولی گہرے جوڑوں کی کھدائی کے لیے خصوصی چین تیار کی گئی۔ دروازوں کے تمام ٹکڑوں کو اسکریوز اور گلو کے بغیر ایک جگہ رکھ کر روانہ کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں سفر میں کوئی نقصان نہ ہو اور تعمیراتی مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو مطلوبہ طور پر جوڑ لیا جائے۔ جو تمہاری جالی سے متصل۔ فرانس کی ایک فاؤنڈری نے دروازوں پر پیتل کے نقش و نگار بنانے کا کام انجام پایا۔ اس کے ڈیزائن روایتی عرب طرز کے تھے، تاہم دروازے کے مرکزی ٹکڑے کے ڈیزائن بنانے اور اس کی تیاری میں کئی مہینے صرف ہوئے۔ وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور۔ ماہر کاریگروں نے اپنا کام ماہر سونار کے معیار کی طرح بڑی خوبصورتی سے انجام دیا۔ ڈیزائنوں کی تیاری کے بعد آخری مرحلے میں ان پر 23 قیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میری